بھائی میں بات یہ کر رہا تھا کہ پیسوں سے حج نہیں ہوتا. بہت سارے اکثر غریب لوگ ہی حج اور عمرے پہ جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ طلب اندر ہونی چاہیے. ایک آدمی کے بارے میں سنا، کراچی کا ایک آدمی تھا، ہمارے جاننے والے انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ وہ قرض لے کر حج پر گیا، اور پھر بعد میں اللہ نے اب یہ موقع ہے کہ درجنوں آدمی کو اپنے پیسوں سے وہ حج کرواتا ہے اللہ نے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، لیکن نبی کا فرمان ہے تابعوا بین العمرۃ والحج، کہ تہ در پہ عمرے اور حج کرو. فإنه ينفي الفقر، اس لیے کہ اس سے تمہارے گناہ بھی دور ہوں گے، اللہ فقر کو بھی دور کرے گا. اور ایک آتا ہے روایت میں کہ جس آدمی نے حج کیا اللہ اس کو کبھی بھی جو ہے فقیر نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا. اتنے بڑے فضائل. بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے، اپنی حالت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی پیسوں پر اپنی جیب پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ نظر اللہ کے خزانوں پر ہونی چاہیے. اے اللہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں تو یہ کر نہیں سکتا، لیکن تو قادر ہے. ایک آدمی کے بارے میں سنا نا، وہ امریکہ جماعت کے ساتھ سفر پہ چلا گیا. تو اب اس امریکہ میں اس کے علاقے کا ایک بڑا مالدار آدمی بھی وہاں تھا، تو اس کی وہاں اس سے ملاقات ہو گئی. اور اس کو معلوم تھا کہ یہ تو بالکل ہمارے علاقے کا غریب آدمی، اور ایسا غریب بیچارہ جو ہے چنے کی ریڑھی لگا کے صبح ناشتہ بیچا کرتا تھا. وہ اس سے ملا تو وہ بڑا پریشان کہ بھائی تو امریکہ میں تو وہی نہیں، وہ جو ہے چنے کی ریڑھی لگاتا تھا. ہاں وہی ہوں. تو اتنا غریب تھا، تو امریکہ آنے میں تو اتنے پیسے لگتے ہیں، تو کیسے یہاں آ گیا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، لیکن میرا رب تو فقیر نہیں ہے، میرا رب تو جو ہے محتاج نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے کہ آدمی جو ہے بھائی دوستو استعداد نہ بھی ہو، کوشش شروع کر دے، اللہ سے مانگنا شروع کر. یقین جانے جو اللہ سے مانگے گا اللہ بہت جلد اس کو اپنا گھر بلا لے گا. اور جو ہے اس کے لیے تھوڑے سے اعمال بھی کہ آدمی ایک غلہ بنا لے، کوئی چیز بنا لے، اس میں پیسے جمع کرنا شروع کر دے کہ اللہ میں یہ حج کے لیے کر رہا ہوں، اللہ میں نے تیرا گھر دیکھنا اس کے لیے کر رہا ہوں. جتنا ہو سکے اس کے پاس وہ جمع کرتا رہے. اور ایک عمل یہ بتایا علماء نے کہ جب بھی اذان ہو تو اذان کے بعد جو ہے درود شریف پڑھے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ الی آخرہ، آخر تک. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے، 7 مرتبہ جو ہے تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہوتا ہے، یہ 7 دفعہ پڑھ لے تو آتا ہے کہ اس کا بھی بہت جلد بلاوا جو ہے حج عمرے کے لیے آ جاتا ہے. اس لیے بھائی دوستو ان اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے. ایک باکس بنا لیں، اللہ سے مانگتے رہیں تو اللہ جو ہے ضرور بلائے گا. یہ تو ان کے لیے بات ہے جن کے بعد ابھی استعداد نہیں تو وہ اللہ سے مانگنا شروع کریں. آگے استعداد والوں کی بات ہے کہ بھائی دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں استعداد ہوتا ہے حج میں، استعداد ہوتی ہے لیکن حج کرتے ہیں. بھائیو دوستو یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے کہ انسان کے پاس حج کے استعداد بھی ہو اور پھر انسان حج کو نہ جائے. اب اللہ کے نبی کا فرمان سنیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس انسان کے پاس حج کی استعداد تھی، یعنی پیسے تھے، جیسے میں نے عرض کر دیا استعداد کا مطلب، اور صحیح تھا، تندرست تھا، اور پھر وہ حج کو نہ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس سے بری ہوں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس انسان پر حج فرض ہو گیا اور اس نے فرض پھر ادا نہیں کیا، حج نہیں کیا، فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر ہے، یہ کافر ہے. اور حضرت عمر، ایک میں نے جگہ پڑھا کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جو آدمی حج فرض تھا اور حج نہیں کیا تو قسم کھا کر کہہ دو یہ عیسائی ہو کر مرے. اسی میرے محترم عزیز دوستو کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے حج فرض ہو اور ہم جو ہے سستی کریں، دیر کریں. کسی علماء نے مسئلہ لکھا کسی آدمی پر حج فرض تھا، اب نہیں کیا، اس نے موت آنے لگی ہے تو وصیت کرے کہ میرے مال میں سے کسی سے میرے طرف سے حج بدل کروایا جائے.
اگر وہ نہیں بھی کرتا، وہ اچانک موت ہو گئی، تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج بدل کروا دیں، کسی آدمی کو یعنی اس کی طرف سے حج کروا دیں۔ اور آتا ہے حج بدل پر اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، جس کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو کرتا ہے اس کی بھی مغفرت، اور جو تیسرا آدمی کرواتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز، اب آج کل جو ہے تھوڑے عذر کی وجہ سے ہم حج کو بہت لیٹ کر دیتے ہیں، کرتے نہیں، یا تو بعض دفعہ موت آ جاتی ہے، یا جو ہے بہت آخری عمر میں جب آدمی طواف بھی خود نہ کر سکے، ویل چیئر پہ طواف کروایا جا رہا ہے، آدمی تھوڑا سا چلتا ہے تھک جاتا ہے، بھائیو دوستو، وہ جو ہے حج سے یعنی حج تو فرض تو ادا ہوگا، لیکن بہترین حج وہ ہے جو جوانی میں کیا جائے۔ لیکن نبی کا فرمان ہے من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس کا حج کا ارادہ ہے تو وہ جتنا ہو سکے جلدی کرے، ہر کام سے مقدم اس کو کرے، اپنے لیے کوئی اور جگہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، بلکہ بس یہ کہ یار پہلا میرا اللہ کا حکم جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نکاح سے بھی مقدم ہے حج، اور میں اس کو جلدی کروں، نہ معلوم کل کو کیا بات پیش آ جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا نہ معلوم کل کو کیا بات پیش آ جائے، کہ آج تمہارے پاس استعداد ہے، نہ معلوم کل کوئی ایسا جو ہے پیش آ جائے کہ تمہارے پاس یہ استعداد نہ ہو۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حج ایک دفعہ فرض ہو گیا تو اب تمہارے ذمہ لازم ہو گیا، اب اسے تمہیں ضرور کرنا ہے، چاہے استعداد نہیں بھی رہی۔ ایسا نہیں کہ اب تمہارے پاس استعداد نہیں تو فرض ثابت ہو، نہیں،